Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، بلد حرام مکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز اور باہمی ملاقات اور تعلقات کی اماجگاہ ہے۔ روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دے دیا تھا۔ اس میں کعبہ ہے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم گھر کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا اور اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اسی مقدس مقام کی تعمیر کی تاریخ اور جدید تعمیر کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ ناظرین کرام، کعبہ ایک سے زائد مرتبہ بنایا گیا۔ مشہور یہ ہے کہ 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 5ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جو مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے۔ اسے کعبہ کہنے کی وجہ علامہ ازرقی نے ابو نجی کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے کہ اس کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ کی طرح باقی زمین سے اونچا تھا، اس لیے اسے مربع بھی کہا گیا ہے۔ اکرمہ اور مجاہد کا یہی قول ہے، کیونکہ جب چادر کی 4 تہیں لگا دی جاتی ہیں تو اسے عربی میں مکعب چادر کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے بلند اور نمایاں ہونے کی وجہ سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اسے بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کافر بادشاہوں سے آزاد رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ کعبہ کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا کہ کوئی کافر بادشاہ اس پر قابض نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کے بعد خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے ادوار میں مسجد حرام کی تعمیر کچھ اس طرح عمل میں آئی۔ پہلے مسجد حرام چھوٹی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آ جاتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے گھر خرید کر اس کو مسجد میں شامل کر لیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی مشرقی جانب سے توسیع کی اور یہ بلائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کی جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم کے عوض خرید لیا تھا۔ اس کے بعد ابو جعفر منصور کی توسیع ہوئی۔ بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام سن 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج سن 140 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی، گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا ہو گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کی توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ سن 16 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے
2 برآمدے مزید تعمیر کیے، اور دوسری مرتبہ سن 167 ہجری میں اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب وہ سن 164 ہجری میں اپنا دوسرا حج کرنے آیا تھا، لیکن اس توسیع کی تکمیل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں سن 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کی غربی جانب تھا۔ اس کے بعد مصر کے بادشاہ برقوق کے دور میں سن 802 ہجری کے دوران مسجد حرام کو نقصان پہنچا تو سلطان نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ کام سن 989 میں شروع ہوا، مگر سلطان سلیم تکمیل مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور پھر ان کے بیٹے سلطان مراد سوم نے اس کی تکمیل کی، اور تعمیر نو کا یہ کام سن 984 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں مسجد حرام میں جو توسیع ہوئی، اس کے بعد 1069 برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتنا ہی رہا، البتہ ارد گرد کی عمارات بنتی رہیں۔ پہلی سعودی توسیع سن 1375 ہجری یا سن 1956 عیسوی میں شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے حرمین شریفین کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی، چنانچہ انہوں نے مسجد کی مرمت کا حکم دیا، جس کے تحت حرم میں سنگ مرمر لگایا گیا، نئے سرے سے رنگ کیا گیا، دروازے اور برآمدوں کے فرش درست کیے گئے۔ شاہ عبد العزیز وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صحیح والی گلی کا فرش لگوایا اور اس کے اوپر سائبان کی تجدید کرائی۔ جدید تعمیر شاہ فہد بن عبد العزیز کی توسیع ہے۔ شاہ فہد بن عبد العزیز نے حرم کی طرف بہت توجہ دی اور بڑی دریا دلی سے خرچ کیا۔ ان کے منصوبے کے 2 پہلو ہیں، ایک زوائش اور آرائش، اور 2 مسجد حرام کے رقبے میں اضافہ۔ اس نئے اضافے کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہے۔ یہ رقبہ پہلی سعودی توسیع سے پہلے کی مسجد حرام کے رقبے سے 3 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سعودی توسیعات سے مسجد حرام کا رقبہ 9 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس توسیع میں خوبصورت سنگ مرمر، محراب اور گنبدوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی توسیع منصوبے میں بیت اللہ شریف کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی ہے جس کا نام مکہ کلاک ٹاور ہے۔ اس کلاک ٹاور سے متعلق اکثر سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ کلاک ٹاور پر موجود چاند کے اندر ایک کمرہ بھی موجود ہے۔ اس بلند و بالا کلاک ٹاور کا افتتاح سن 2013 میں ہوا، اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس ٹاور کی بلندی 607 میٹر یا 1991 فٹ ہے، اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا ہے، جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کلاک ٹاور سے متعلق بہت سی معلومات رکھتے ہیں، لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے خوبصورت ہلال کی تہہ میں ایک ہال نما خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ یہ اوپن ایئر ہال صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ہال دنیا میں عبادت کرنے کی بلند ترین جگہ ہے۔ آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ہال تک رسائی ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ لفٹ کا سفر ختم ہونے پر 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد اس خوبصورت ہلال کے اندر بنے کمرے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کمرے کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں سے آسمان صاف نظر آتا ہے، اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ خدا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کمرے تک پہنچنے کے لیے ایک متبادل چیئر لفٹ بھی ہے، جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیال سائز میں اس قدر بڑے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 43 میٹر جگہ کا گھیراؤ کرتا ہے، اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن 1.5 میٹرک ٹن ہے۔ اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے اس وقت مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ LED لائٹس روشن کی جاتی ہیں،
اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنیوں میں نہا جاتا ہے۔ یہ روشنیاں 17 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت بہت محبت کیجئے۔ اگر بتانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، آپ بھی درگزر کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔